سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن میں قصہ ہے حقیقی ہے، جس کی سچائی کا کسی کو بھی انکار نہیں، کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی صرف اتنی سی ذمہ داری ہے کہ آپ میرے ساتھ ہوں مگر خاموش رہیں، اعتراض نہ کریں۔ سفر کے لیے نکلے، ساتھ میں بٹھا لیا، کشتی میں جیسے بیٹھے حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ سوراخ کرنا شروع کیا تو حضرت موسیٰ نے فوراً ہی وہاں پر اعتراض کیا کہ یہ کیا کر رہے آپ؟ کسی کا مال آپ اس طرح ضائع کر رہے ہیں اس کی اجازت کے بغیر، کسی کے مال میں تصرف۔ دیکھیں نا، اب ولایت کو ذرا سا اب اور کلیئر واضح کر دوں گا۔ ولایت تکوینے کا مطلب ہر چیز، ہر انسان، اس کے مال، اس کی جان، اس کی مال، اس کی جان اور ناموس پر تصرف کا حق حاصل ہے۔ واہ، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو آپ کو کسی کی جان پر بھی، کسی کے مال پر بھی، کسی کی اولاد پر بھی تصرف کا حق حاصل ہے۔ اب ایک ایک کر کے مثال سامنے حضرت خضر جو ہے ظاہر کریں۔ کسی کے مال میں تصرف کر دیتے ہیں آپ بغیر اس کی اجازت کے، تو حضرت خضر نے صرف یاد دلایا کہ ابھی ابھی تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بولیں گے کچھ نہیں آپ، مگر ابھی بولنے لگے۔ تو کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سوری، نیکسٹ ٹائم ہم نہیں بولیں گے۔ ٹھیک، ایک سفر کشتی کا طے ہوا، گئے ایک قریے میں داخل ہوئے۔ قریے کے لوگ بڑے کنجوس، ایک دیوار گری پڑی تھی، انہوں نے اس کو بنانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے کہ یہ لوگ کنجوس، انہوں نے نہ مہمان نوازی کی، نہ ہمارا کوئی خیال رکھا، اور ان کے ایک دیوار کو جو ہے آپ بنانے لگ گئے ہیں۔ کم از کم بھوک لگی ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے ان سے کچھ مانگ سکتے ہیں نا، ہم تو کام کر رہے ہیں ان کے لیے، محنت کر۔ کہا میں نے کہا تھا نا کہ کو کچھ نہیں بولنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو گئے۔ پھر دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ آیا ہے اور حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر کسی ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دے، یہ کیسے حضرت موسیٰ یہاں بول پڑے، نہیں یہ تو آپ نے صحیح نہیں کیا، ایک بے گناہ انسان کا آپ نے قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بین، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، لاسٹ وارننگ ہے، 3 دفعہ تم نے اس بات کو نظر انداز کیا کہ بولنا کچھ نہیں ہے مگر بولتے رہے۔ اب ھذا فراق بینی و بینک، آپ کے میرے درمیان اب جدائی ہو گئی ہے، بس اتنا ہی درس آپ کو ولایت کا مل سکا ہے۔ واہ، 3 باتیں ہوئی نا، جی کشتی میں سوراخ یعنی مال میں تصرف، جی، پھر وہ دیوار کی تعمیر، تعمیر کی ہے کسی اور کی ملکیت میں بغیر کسی سے پوچھے، یہ تصرف، تیسرا یہ ایک بچے کو قتل کر دیا۔ ٹھیک، اب انسان اگر سب کے سامنے اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حضرت خضر ظاہر ہو کر کے کسی بچے کا قتل کر دیتے تو کروڑوں دلیلیں بھی آپ پیش کرتے تو حضرت خضر کو آپ اچھا ثابت نہیں کر پاتے۔ اللہ نے اپنے ولی کے کچھ کاموں کو پردے میں رکھا ہے، غیبت میں۔ حضرت خضر کو قتل کرتے ہوئے صرف حضرت موسیٰ نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی اس وقت دیکھتا تو حضرت خضر کی کوئی بھی اس کے نزدیک قیمت نہ رہتی، اور ساری دنیا مل کر کے حضرت خضر کا دفاع کرتی، تب بھی حضرت خضر کو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کبھی کبھی اللہ کے حکم سے وہ پردہ غیبت میں ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے کام غیبت میں رہ کر انجام دیتے ہیں۔
سبحان کھل کے اللہ. اگر وہ کر دیں تو ان کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. حضرت موسیٰ نے کہا چلیے آپ، میرا صبر یہیں تک تھا، آگے آپ نے کہہ دیا کہ آگے ابھی کوئی کسی منزل پر فراق آپ کو ہو ہی جائے گا. نہیں لے کے جاتے، فراق ہو گئی، لیکن ہمیں بتائیے کہ کیا ہوا ہے. کیا دیکھو، غور سے سنو. کشتی میں ہم بیٹھے تو میرے علم میں دیکھ رہا تھا کہ سمندر کی یا اس نہر کے اس پار ایک حاکم ہے، غصبی کشتیوں پر ناجائز قبضہ کر رہا قبضہ ہے، کر لیتے. اور یہ کشتی ایک اچھے بھلے مومن کی کشتی ہے، یہ بھی کہیں وہ چھین نہ لے. میں نے کل سوراخ سرمایہ. کر دیا، اور اس نے طے کر رکھا ہے پہلے سے. کیا طے کر رکھا ہے؟ کہ میں جو بالکل صحیح سلامت بالکل فٹ جو کشتیاں ہیں اسی کو میں اس کو قبضہ رکھ لوں کروں گا، گا، اسی پہ قبضہ قبضہ کروں کروں گا. جو ٹوٹی پوٹی جی. ہوں گی اس کو میں قبضہ چھوڑ نہیں دوں. کروں گا. تو ایک مومن کی بھلائی اسی میں تھی کہ میں اس کے اس اس مال میں کو غصب ہونے سے بچا لیتا. ہوں تب سوال یہ ہے کہ حضرت خضر ہیں ادھر سمندر کے یا نہر کے اس ندی کے اس پار ہے حاکم غاصب، ظالم قسم کا حاکم. اس کے دل میں کیا گزر رہا ہے، اس کے خیال میں کیا آ رہا ہے؟ جو اس پار ندی کے پڑھ بھی لے سمجھ بھی لے اس کو ولی کہتے ہیں. یعنی یہ جو واقعہ ہے کربلا کے قرآن مجید کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا، وہ بتا رہا ہے کہ امام جو ہوتا ہے جس کو ہم ولایت عطا کریں گے وہ بھی اس اسی کا طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے خیالات کو بھی وہ پڑھ لیتا ہے. اس کو اس قدر علم اس طرح اللہ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہتی. اس کا ارادہ بھی اس نے پڑھ لی. کہا کہ یہ سبب ہے کہ اللہ کا میں ولی ہوں، مجھے مومنوں کی جان مال بچانے کی ضرورت ہے تو میں اس طرح بچاتا ہوں. تم اسے نقصان پہنچانا سمجھتے ہو، میں اس کی حفاظت کا کام کر رہا تھا. آگے دیوار کس لیے آپ نے بنائی؟ ایسے لوگوں کی کہ جو کنجوس ہیں. کہا ان لوگوں کے لیے میں نے دیوار نہیں بنائی، ایک خزانہ زمین کے اندر ہے ان دو یتیم بچوں کا کہ جس کے ماں باپ اب نہیں رہ گئے. اگر وہ کھلا رہتا تو دشمن یا دوسرے لوگ اس خزانے کو لے لیتے اور یتیموں کا بچے جو حق محروم ہے وہ ضائع ہو جاتا. یہ جب بڑے ہوں گے تو ان کو خود کسی طرح بشارت ہوگی اور وہ اس دیوار کے نیچے سے بہرہ مند ہو گئے. خزانے کو نکال کے لے لیتے. تو پھر یتیموں کا خیال اور زمین کے اندر جو دبا ہوا خزانہ اس کا علم، یہ سب ولایت رکھنے والے کو حاصل ہوتا ہے. اور چونکہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، تو میں نے یتیم بچوں کی وہاں پر حفاظت کی ہے اور وہاں کے لوگوں کی کنجوسی کی یا لاپرواہی کی پرواہ نہیں کی ہے. کہا یہ تو چلے سمجھ میں بات آتی ہے، مگر ایک بچے کو آپ نے قتل کر دیا، وہ بھی بے بظاہر گناہ بھی گناہ. بچے کو قتل کر دیا. جی اس کے لیے کیا آپ دلیل آئیں گے؟ کہا دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے علم ہے، میرے علم میں بھی اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ اپنے والدین کے جو نیک ہیں ان کے لیے آئندہ چل کے بہت بڑا درد سر بننے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ان نیک بندوں کی حفاظت کے لیے اور اس بچے کو جو نالائق اور نافرمان ہوگا اور سخت قسم کا ماں باپ کے لیے درد سر بننے والا ہوگا، اس کو اللہ نے موت دینی تھی، ولی کے ذریعے سے موت دے دی. کیا تم اسرائیل کو قاتل کہو گے جب وہ کسی کی جان لیتے ہیں؟ کہا نہیں. تو پھر تم مجھے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں بھی اللہ کے علم سے یہ بسم کام کر اللہ. رہا ہوں. جیسے اسرائیل کسی کی روح کو جسم سے نکالتے ہیں تو ہم اسے قاتل نہیں کہتے بلکہ علیہ السلام کہتے ہیں، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو اس ایک بچے کے بارے میں یہ ٹاسک اللہ نے دیا ہوا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کے بعد جو اللہ نے اولیاء کا اہتمام کیا ہے، یہ جو ولی خدا ہے ان کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ اللہ کی اجازت سے ان لوگوں کو بھی واصل جہنم کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جن کا ان کے علم میں نقصان، وجود کا نقصان بہت زیادہ ہو. چنانچہ اگر امام زمانہ اس وقت
کسی کی گردن مروڑ دیں، کسی کو موت کی گھاٹ اتار دیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تو بھی کسی نہ کسی مومن کی یا مومن معاشرے کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ کام امام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ لہٰذا اس مرحلے میں واضح طور پر یہ بات ہوئی کہ یہاں پر اگر لوگوں کے سامنے وہ کام کرتے تو آپ کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا تھا، قاتل ہونے کے الزام سے کوئی چھٹکارا بھی نہیں دے سکتا تھا، مگر کسی کو چونکہ پتہ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ولی خدا نے وہ کام انجام دیا۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ولی خدا جس کو ولایت تکوینی حاصل ہے اسے تصرف کا حق حاصل ہے، ہماری جانوں پر، ہماری اولاد پر اور ہمارے مال پر۔ وہ بھرپور تصرف جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، مگر ایک ذرہ برابر ان کی طرف سے ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ولایت تکوینی کا مفصل تذکرہ۔ اب امید ہے کہ جس کسی نے بھی اس کو غور سے سنا ہوگا اس نے ولایت تکوینی کے مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوگا۔